الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 19ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی اور اسی آیت مقدسہ کے تحت گزشتہ جمعے بھی کچھ عرض کیا گیا تھا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے اسے عنوان بنایا تھا کہ روحانی بیماریوں میں بہت ہی مہلک اور خراب بیماری تکبر ہے. کسی کی بڑی مذمت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا بغیر تردد یہ بیماری کچھ نہ کچھ ہر شخص میں پائی جاتی.
اور ہم نے یہ عرض کیا کہ اس کی ضد تواضع، انکساری اور عجز ہے، اور خاص باتیں ہم نے گزشتہ جمعے عرض کی، اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ پیدا کیسے ہوتی ہے، وہ اسباب مختصر اس پہ بھی ہم نے کچھ عرض کیا، اور پھر یہ کہ اس کا علاج کیا ہے۔ جب یہ بیماری ہر شخص میں ہے تو اس کا علاج کیا ہے، وہ مختصر گفتگو، اسی گفتگو کو جو گزشتہ جمعے ہوئی اسی کو آگے بڑھاتے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جنہیں اللہ کا قرب حاصل، جو اس کے خاص بندے ہیں، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ تواضع کے ساتھ گردن جھکائے بغیر کسی غرور اور تکبر کے چلتے ہیں، ان کی چال میں تواضع ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ایسا ویسا آدمی ان سے الجھے تو بھی وہ کوئی بری بات نہیں کرتے، نہ گالی دیتے ہیں نہ اسے سست کہتے، بلکہ وہ کلمہ خیر کہتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم، تمہارا راستہ ادھر، ہمارا راستہ ادھر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کوئی جاہل اگر ان سے ٹکر جائے قالوا سلاما، کوئی سلامتی ہو تم پر، تمہارا راستہ وہ، ہمارا یہ۔ اس طریقے سے وہ الجھنے والے آدمی کو ٹال دیتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تکبر کے اسباب تو ہیں، لیکن ان کا انجام اگر آدمی دیکھے تو کتنا برا ہے۔ مثلا دنیا میں مخلوق میں سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا، آپ اس کا انجام دیکھ لیجئے کہ فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہو گیا، اور حدیث شریف میں فرمایا کل قیامت میں جب لوگ اپنے حساب کتاب سے نمٹ کر اپنے فیصلے تک پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم، تو سب سے اونچا کر کے دکھا کر شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا اس تکبر کی سزا اس کو جب سے دنیا معرض وجود میں آئی، انسانیت جب سے اس دنیا میں چلی، اور قیامت کے دن تک وہ راندے درگاہ ہو گیا۔ اور جنہوں نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، یا میں تمہارا رب ہوں، ان کا کیا حال ہوا؟ علماء نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا، جس میں معروف اور مشہور مفسرین بھی ہیں، اور ابن کثیر نے سب کی تلخیص بیان کی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا۔ جانتے ہیں کہ ملک، بادشاہی، یہ بھی تکبر کا سبب ہے، اس کے اسباب میں سے ایک یہ۔ لیکن اگر آدمی اس کے انجام کو دیکھے تو بڑے بڑے بادشاہ، شاہانہ ٹھاٹ رکھنے والے لوگوں کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اس موقع پر ہم اس پر کچھ تبصرہ کریں گے۔ مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کی جب مڈ بھیڑ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے مسلسل تینوں دن فرشتوں کو بھیجا، وہ اسے انسانی شکل میں جا کر اسے ہدایت کریں، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو ایک فرشتے نے آن کر کے کہا کہ پھر اب اپنی فوج کو تو جمع کر لے۔ نمرود یہ سمجھا کہ اس کی بھی کوئی فوج ہوگی اور آمنا سامنا ہوگا، جیسے انسان لڑتے ہیں فوجیں لڑتی ہیں، ایسا ہوگا۔ لیجئے صاحب، نمرود نے اپنی پوری فوج جمع کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بات پر قدرت رکھتا، اس کے لیے کوئی کام اگر کرنا ہو تو کوئی بہت بڑے اسباب پیدا نہیں کرنے پڑتے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کن فرما دیتا ہو جا فیکون، جو اس نے حکم فرما دیا وہ ہو جاتی۔ نمرود اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فوج بھیجی وہ بڑی عجیب تھی، وہ تھی مچھر کی فوج۔ کوئی کتنا چھوٹا ہوتا ہے مچھر، اللہ اکبر، اتنے مچھر ابن کثیر کی روایت تو یہ
کہ آسمان بھی نظر نہیں آتا، سورج بھی چھپ گیا، اتنے مچھر، اور جتنی فوج وہ لے کر کے آیا تھا لاؤ لشکر، چند گھنٹوں میں پتہ لگا کہ خالی ہڈیاں وہ سارا کا سارا مچھر کھا گئے، صرف ہڈیاں کو ڈھانچے جو تھے فوج کے پڑے رہے۔ اب دیکھیے جو کہتا تھا کہ میں اپنے آپ کے سوا کسی کو اللہ اور خدا نہیں مانتا، اس کی سزا سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ کو کیسے درست کیا۔ ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، چھوٹا سا مچھر ناک میں گھسنے کے بعد وہ کیا کرتا، ایسے گھونسے اپنے سر پہ مارا کرتا، دیوار پر سر ٹکرایا کرتا، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ سر میں اگر کوئی دھمک پہنچ جائے تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا، نہیں چاٹتا، یہ چند سیکنڈوں کا اسے آرام ملتا۔ تو آپ دیکھیے دعویٰ ہے خدائی، اور اللہ تبارک کا بالکل حقیر سی مخلوق نے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے آدمی کا کیا حشر کیا۔ تو کیا یہ واقعات ہمارے سامنے موجود نہیں؟ کیا یہ قصے ہمارے سامنے نہیں؟ اور یہ قصے اور کہانیاں قرآن مجید نے خالی بطور قصہ تھوڑی بیان کی، اس لیے بیان کی کہ انہیں پڑھ کر آدمی اس سے نصیحت حاصل کرے کہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ اور خدائی دعویٰ کرنے والا یہ اتنی چھوٹی سی مخلوق سے وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ جناب سر جو ہے وہ دیواروں میں مارتا۔ اور ایک روایت میں تو بڑا عجیب، ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو خدا کہلا کہ یہ اللہ کے سامنے تکبر کہ میں دوسرا خدا ہوں، جناب درباری شاہی کے کبھی قصے تو آپ نے سنے ہوں گے کہ کوئی دربار میں آئے تو اس کے مختلف واقعات ہیں تاریخ میں۔ بھائی کوئی فریادی آئے تو بڑے بڑے بادشاہوں نے ایک مخصوص گھنٹا بنا کر کے رکھا تھا کہ وہ اسے بجائے تاکہ بغیر کسی سپاہی چوبدار کے بادشاہ تک آواز پہنچ جائے اور وہ فوراً فریادی کو بلا لے۔ مختلف قسم کے واقعات بادشاہوں کے یہاں ہیں۔ اچھا جب بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل ہو تو کیا ہوتا، مغلیہ سلطنت کے شاہی ٹھاٹ ہم نے پڑھے، کوئی فریادی اگر آتا بادشاہ سلامت کی خدمت میں فریاد کرنے تو وہ 11 مرتبے سلام کرتا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، 11 مرتبے سلام کرنے کے بعد اب بادشاہ سلامت کہتے فرمائیے کیا فریاد ہے غرض۔ اور ایک بادشاہ نے، چونکہ یہ بحث ہماری نہیں ابھی، ایک بادشاہ نے تو ایک مؤذن کو یہ اجازت دے دی تھی کہ جب بھی کسی کے ساتھ نا انصافی ہو بغیر کسی موقع اور بغیر کسی گویا مینار پر کھڑے ہو کر اذان کہہ دینا، چاہے نماز وقت ہو یا نہیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ میری رعایا میں کوئی گھپلا ہو گیا، فوراً میں تمہیں بلوا لوں گا اور جو فریادی ہو اس کی فریاد سنی جائے گی، اور بے وقت تم اذان کہہ دینا اور مجھے پتہ لگ جائے گا۔ مختلف باریابی کے طریقے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو خدائی دعوے دار ہیں ان کا حال کیا ہوا۔ نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ کوئی درباری آئے درخواست دینے سے پہلے، کوئی عرضی پیش کرنے سے پہلے جوتا اتار کر بادشاہ سلامت کے سر میں 7 جوتے مارے، 7 جوتے مار کر پھر کہے حضور یہ فریاد ہے۔ کیا ہوا، یہ جوتے جب اس کے سر میں پڑتے تو تھوڑی دیر کے لیے جب سر میں دھمک پیدا ہوتی تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا۔ تو جو خدائی دعوے دار تھے ان کو سکھا، تو آپ نے دیکھا جو اپنے آپ کو خدا کہنے والے تھے جوتوں سے ان کے سر کی مرمت ہوئی، اور جناب کیا ہوا، سارا غرور تکبر ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ بتائیے آپ کہ رات زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے، کبھی دن کبھی رات بڑھ جاتے ہیں۔ بھئی رات کو لیجئے 7، کم سے کم بھی رات لے لیں 7 گھنٹے کی رات۔ بھئی 7 گھنٹے کی رات جب ہم سوتے ہیں نیند لگ جائے پتہ ہی نہیں لگتا کہ 7 گھنٹے کب گزر گئے۔ 12 گھنٹے کی رات ہو جب آدمی کو نیند لگ جائے پتہ نہیں لگتا کہ 12 گھنٹے کب گزر گئے۔ لیکن یہ بتائیے کہ اگر کسی کے دانت میں درد ہو جائے اور رات ہو 7 گھنٹے کی تو درد اتنا زیادہ کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے یہ 7 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے کی رات ہے، کہ رات یعنی گزر نہیں رہی، صبح ہو نہیں رہی۔ آدمی کے سر میں درد ہو جائے، چیختا بلبلاتا رہے، یہی 5-6 گھنٹے کی رات جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ 100 گھنٹے یا 50 گھنٹے کی ہو گئی۔ یعنی تکلیف میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت اور بڑھ گیا۔
ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ یہ مچھر ایک رات رہا، 2 دن رہا، 4 دن رہا، کہتے ہیں کہ 450 برس مکھر اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانے، چلیے 50 سال بھی لے لیں، 40 سال بھی لے لیں تو یہ وقت کم ہے۔ دیکھا آپ نے جو اپنے آپ کو خدا کہتے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ تکبر کرتے اور کہتے کہ میں خدا ہوں، تو ان کا حلیہ کیسا ٹائٹ ہوا، کس طریقے سے اللہ نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہی فرعون کا عالم، انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ وہ عرفہ تمہارا رب ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرق کا سبب کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے عصا میں معجزہ، پتھر پر ماریں تو چشمے جاری ہو جائیں، اور علامہ امام ساوی نے تو لکھا کہ وہ اگر کنویں پر اشارہ کر دیں تو وہ ڈول کا کام کرنے لگ جائے، اندھیرے میں اپنی لاٹھی کو یوں کر دیں تو جناب سارا ماحول، سارا میدان روشنی بن جائے۔ کئی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیے۔ فرمایا گیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، مولا یہ عصا ہے، کبھی میں اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں، کبھی بکریوں کے لیے، مویشی کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی اس میں میرے بھتیرے کام ہیں۔ وہ بھتیرے کام کیا تھے کہ رات میں روشنی کرتا، کنویں میں ڈالیں تو ڈول کا کام کرتا، اور فرما وضمم یدک، اے موسیٰ اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی بائیں بغل میں دباؤ، تخرج، جب تم نکالو گے بیضاء، جب تم بائیں بغل میں دبا کر نکالو گے تو وہ ایک دم چمکتا ہوا نکلے گا، اور یہ چمکنا من غیر سوء، یہ چمکنا کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہوگا، یہ کمال کی وجہ سے ہوگا کہ بائیں بغل میں دبا کر جب تم نکالو گے تو تمہارا ہاتھ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکنے لگے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ان کی قوم پر جو مظالم ہو رہے، اس سے تنگ آ کر رب کریم نے فرما موسیٰ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ شہر کو چھوڑ کر نکلے اور انہوں نے دریا پر اپنے عصے کو مارا۔ دریا پر عصا مارنا تھا کہ یہ بھی عصے کا معجزہ تھا کہ راستہ مل جائے۔ راستے ملنے کے بعد جب نکلے، جب جانے لگے تو فرعون کو خبر لگ گئی کہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اس شہر سے بھاگ رہا۔ وہ پیچھے دوڑا، بس موسیٰ علیہ السلام تو اس دریا سے ساتھ خیریت کے نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا نکلنا تھا کہ فرعون تو یہ سمجھا کہ چلو خشک ہے، ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ بیچ دریا میں پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم جب نکل گئی، چاروں طرف سے دریا بند ہو گیا اور رب کریم نے اسے اسی دریا میں غرق کر دیا، اس کا ملیا میٹ کر دیا۔ اور دیکھیے یہ ہمیں بتانے کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رہے، ہمیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو صرف اتنا اشارہ کر دیا کہ تمہارے لیے اس کو عبرت بنا دیا، اور عبرت اس لیے بنایا کہ یہ بڑی تحقیق سے برس کر رہا ہوں، خود آنکھوں دیکھا حال میں بتا رہا ہوں کہ اس کی لاش ابھی تک مصر میں میوزیم میں موجود ہے، اس فرعون کی جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ ایک نہیں بلکہ جناب 22 فرعون کی ممیاں، لاشیں خنوٹ کی ہوئی ابھی بھی مصر میں موجود ہیں۔ تو دیکھیے اللہ نے نشان عبرت بنا دیا کہ دیکھو اس سڑے ہوئے گلے ہوئے جسم کو کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، بتاؤ خدائی کہاں گئی، کہاں گیا اس کا وہ تکبر، کہاں گیا اس کو وہ جلال۔ تو یہ اللہ نے عبرت بنا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بادشاہت کے ضام میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ذلیل اور خوار ان کو کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ چند دنوں کی حکومت ہوتی ہے، چند دنوں کا عیش اور عزیزان گرامی کی شرف یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اب جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو وہ چاہے اسے عذاب کرے، چاہے اسے ثواب دے اگر وہ اس کا مستحق ہے۔ دکھانا یہ تھا قدرت کو کہ جو اپنے آپ کو رب کہلانے والے تھے ان کی مٹی پلیت ہو گئی، تو ہم اور تم کیا ہیں، ہماری اور تمہاری عزیزان گرامی کیا حیثیت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں بڑی عجیب و غریب بات بیان کی گئی، تکبر کی مذمت تو کی گئی، جیسا ہم نے گزشتہ جمعے عرض کیا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کا معنی کیا؟ تو آپ نے فرمایا تکبر کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہ جھکے اور ہر آدمی کو حقیر اور کم تر جانے، یہ تکبر ہے۔ اور یہ گزشتہ جمعے آپ سن چکے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی میں تکبر ہوا
تو ایسا آدمی جو ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ایسے شخص پر جنت کو گویا حرام کر دیا گیا کہ جس میں تکبر ہو. لیکن اسی کے ساتھ آپ اگر یوں سوچیں کہ ہم بڑے بڑے اکابر کو دیکھتے ہیں، وہ بڑے بادشاہوں کے سامنے ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے متکبرانہ، بڑی بڑی قوت کے خدائی دعوے دار. یہ ساری خدائی صفات ہیں جو تو بیان کر رہا، تو میں خدا کو یوں ہی سجدہ کرتا ہوں. یہ ساری صفات میرے مولا میں ہے، میں اس کو سجدہ کرتا ہوں. اگر تو ہر شخص کو فنا کرتا ہوتا، ہر شخص کو تباہ پر قدرت رکھتا، تو میں تو پھر تجھے سجدہ کرتا. اللہ کو سجدہ کیوں کرتا؟ وہ اور غصے میں آیا. اس نے جلادوں کو بلا کر کہا کہ سعید بن جبیر کو قتل کر دیا جائے، لے جاؤ یہاں سے اسے اٹھا کر اور اندر لے جا کر اسے قتل کر دو. سعید بن جبیر جب اٹھے تو ایک انہوں نے انجیکشن اور لگا دیا. اس کو کہنے اچھا بھائی حجاج پھر کہتے ہیں یا شاید پھر ملاقات ہو. ارے اس نے کہا اتنا غرور اس میں، لاؤ کہنے لگے ادھر جلادوں کا تم مت قتل کرنا، میں اسے قتل کروں گا. اس نے ہاتھ میں تلوار لے لی. جلادوں سے کہا سعید بن جبیر نے کہ تم ایسا مہربانی مجھ پہ کر دو کہ میرا سر قبلے کی طرف کر دو. اب جب قبلے کی طرف سر کیا، حجاج کو غرور دیکھیے، اس نے کہا یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں، اس کا منہ قبلے سے موڑ دو. سعید بن جبیر کا منہ جب قبلے سے موڑا گیا، انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھ دی، اے ایمان والوں جدھر بھی تم اپنا رخ کرو گے علم و قدرت سے اللہ کو ہر جگہ تم موجود پاؤ. اس کے غصے کی اور تاب نہیں. اللہ اکبر. حجاج نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور آپ یقین فرمائیے سعید بن جبیر گردن سیدھی کیے کھڑے ہوئے، ایک رتی برابر بھی حجاج کا خوف نہیں. اور جب حجاج نے ان کے گردن پر تلوار ماری، ان کا سر بدن سے جدا ہوا اور خون کا فوارہ پورے دربار میں اس طریقے سے پھیل گیا کہ سارے لوگوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے. اور میں نے روایت میں پڑھا کہ دربار میں جو طبیب بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہر قسم کے لوگ بیٹھے، درباروں کے اطباء ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے کہ مرنے والوں کو تو ہم نے بھی دیکھا لیکن ایسا مرنے والا نہیں دیکھا. کیونکہ مرنے والے کو 5-10 منٹ پہلے پتا لگ جائے کہ وہ مرنے والا ہے. موت کا ہیبت اتنی ہوتی کہ اس کا خون سرد پڑ جاتا. اور سعید بن جبیر کا خون پورے دربار میں ایسا پھیلا کہ اطباء کہہ رہے تھے قسم خدا کی وہ مرد مومن ہے کہ جس کو مرنے کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا. لیکن اب سنیے حجاج بن یوسف کا کیا بنا. حضرت سعید بن جبیر کے گردن پہ جب تلوار لگنے لگی، ایک جملہ ان کے دہن سے نکل گیا. بقول اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کیا جملہ نکلا؟ تلوار کے گلے پر پڑنے سے پہلے سعید بن جبیر نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، یہ تو مجھے قتل کر رہا مگر اس ظالم اس متکبر کو میرے بعد تو کسی اور پر قتل کی قدرت مت دینا. یعنی آئندہ اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کسی آدمی کو قتل کرے. لیجیے سعید تو قتل ہو گئے، میں نے تاریخ میں پڑھا یہ تو قتل ہو گئے. حجاج جب رات میں سویا اسے نیند نہیں آ رہی، بے چین، ذری سی آنکھ لگتی تو فوراً چونک کر کے اٹھتا اور یہ کہتا درباری جو اس کے خاص گویا قرب میں تھے، وہ کہتے کہ حجاج کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ افسوس کرتا تھا کہ سعید نے میرا کیا بگاڑا، سعید بن جبیر نے کون سی ایسی غلطی کی جو میں نے اسے قتل کر دیا اور وہ مجھے سونے نہیں دیتا. جب رات میں سوتا ہوں تو میری ٹانگ پکڑ کر مجھے ہلا دیتا کہ حجاج اٹھ، اور اس طریقے سے وہ سو نہیں سکا. اور اسی کرب میں چند دن زندہ رہنے کے بعد واقعتاً سعید بن جبیر کی دعا ایسی لگی، سعید بن جبیر کے علاوہ وہ کسی کے قتل پر وہ قادر نہیں ہوا. آپ نے دیکھا بڑے بڑے ظالموں کو اللہ اکبر، اللہ اہل اللہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ کہہ کر بتا دیا اقتدار، تلوار، سزائیں، موت، یہ سب ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور اس حدیث پر عمل کر کے بتایا کہ جب تمہیں کوئی سخت متکبر ملے تو تم بھی اس کے سامنے تکبر کرو. اور ایسا واقعہ حجاج کے ساتھ کئی مرتبے پیش آیا اور ایک مرتبے اس نے بدتمیزی کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی اسما، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ماجدہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ ان کی خالہ تھی. بڑا لمبا واقعہ
کہ جب اس کی فوجیں مکہ پر آئیں، عبداللہ ابن زبیر کو قابو میں کر لیا، اور قابو میں کرنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی فوجیں شکست کھا گئیں اور ان کو پھانسی دے دی۔ پھانسی دینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنی جہو و حشمت بتانے، کہنے لگے لٹکنے دو عبداللہ بن زبیر کی لاش، تاکہ لوگ دیکھیں میں ظالموں کا کیا حال کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ان کی اماں کے پاس آدمی بھیجا کہ آؤ اور اپنے بیٹا جو باغی تھا اس کی لاش کو دیکھو کہ میں ظالموں کے ساتھ کیا ثبوت کرتا ہوں، کیا معاملہ کرتا ہوں۔ اس کا پیغام اتنا بھونک، حضرت اسما جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن، فرما جاؤ حجاج کو کہہ دو میں نہیں آتا۔ حجاج نے یہ سنا کہ ایک عورت وہ منع کرتی ہے کہ میں نہیں آتا، اس نے سپاہی بھیجے، انہوں نے کہا چپ چاپ سے آ جاؤ۔ معاذ اللہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا، ورنہ سپاہیوں سے چٹیا پکڑا کر گھسیٹتا ہوا اپنے دربار میں بلواؤں گا۔ حضرت اسما نے کہا جاؤ بادشاہ کو جواب دے دینا کہ جب تک وہ چٹیا پکڑ کر مجھے نہ بلائے اس وقت تک میں نہیں آؤں گی۔ وہ حیران رہ گیا کہ ایک عورت، ایک خاتون اتنی زبان درازی کرتی میری دربار۔ بالآخر اس کا غرور یوں مٹا کہ وہ خود حضرت اسما کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کا میں نے کیا حال کیا۔ حضرت اسما پہنچی تو دیکھا کہ اپنے بیٹے کی میت سولی سے لٹکی ہوئی ہے۔ انہوں وہ یہ دیکھ کر کہ میں روئی، اس کی اور حوصلہ افزائی ہوگی، میں نے واویلا کیا یہ اور دلیر ہوگا۔ بڑے اطمینان سے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کے کہا یہ تو شاہ سوار لگتا ہے کہ اپنی شاہی سواری پر سوار، اور اس کے اترنے کا وقت ابھی تک زمین پر نہیں آیا۔ اور حجاج اتنا بڑا ظالم، اس سے کہا سن تو نے میرے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کی دنیا کو خراب کر دیا، مگر کان کھول کر سن کہ میرے بیٹے نے تیرے آخرت کو خراب کر دیا۔ سپاہی ان کی جرأت اور یہ جوان مردی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور نے فرمایا غرور، تکبر بہت بری چیز ہے۔ ہو جائے جس میں غرور اور جس میں تکبر پایا جائے، تواضع اختیار کرو، مگر ظالموں کے سامنے، جابروں کے سامنے، گھمنڈ کرنے والوں کے سامنے متکبر ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ ظلم و ستم کرنے والے کے سامنے جب تم تکبر کرو گے تو وہ ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ اب آپ فلسفہ سمجھ گئے عزیزان گرامی، نتیجہ پوری گفتگو کا یہ نکلا کہ آدمی تواضع اختیار کرے، اور حسن و جمال یہ اس کا سبب، بادشاہت اس کا سبب، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تکبر کا سبب ہیں۔ ان میں طاقت بھی ایک سبب ہے، ان کا حال آپ نے دیکھ لیا، حسن و جمال یہ بھی تکبر ہے۔ مگر مجھے بتائیے بڑے بڑے حسن و جمال رکھنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ سب کی خاک قبروں میں دیکھ لیں، سب خاک چھاند رہے، سب مٹی ہو کر رہ گئے۔ حسن و جمال بھی کوئی تکبر؟ اللہ اکبر، یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی اگر نہ لکھتے تو میں آپ کے سامنے بھی بیان نہیں کرتا، کیونکہ واقعہ بڑا خلاف معمول ہے جو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر امام سیوطی نے نقل کیا۔ کہتے ہیں سلیمان بن عبد الملک بڑا حسین اور جمیل بادشاہ، وہ بار بار آئینے کے سامنے دیکھ کر اپنی پلک دیکھتا، اپنی آنکھیں دیکھتا، اپنے گال دیکھتا، اپنی سرخی دیکھتا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، غور سے سنیے، دوبارہ بھی عرض کر دوں یاد رکھیے، ایک دعوت میں سلیمان بن عبد الملک نے ایک بکرا کھایا، 6 مرغے کھائے، 70 انار اور 8 کلو کشمش۔ کوئی کھا سکتا ہے آدمی؟ اور کیجیے آپ، اور امام سیوطی خود لکھتے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی ایک انسان اور آدمی کی خوراک نہیں ہو سکتی۔ کتنا راشن ہضم کرتا؟ ایک بکرا، 6 مرغ، 70 انار اور 8 کلو کشمش اس نے ایک دن کھائی، اور کھانے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آئینے میں دیکھ کر کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، ابو بکر صدیق امیر المومنین، فاروق اعظم امیر المومنین، عثمان غنی، یہ حضرت علی، یہ سب کا تذکرہ کرنے کے بعد یعنی وہ اپنے سے پہلے کے حکمرانوں کا نام لے کر کہنے لگا یہ تھے، ان میں یہ خوبی، ان میں یہ خوبی، اور میں سلیمان بن عبد الملک حسن و جمال کا بادشاہ ہوں، حسن و جمال سے میرا چہرہ مرقع ہے۔ امام سیوطی کہتے آئینہ دیکھ کر اسے چند دن نہیں گزرے تھے کہ مر گیا،
चंद ही दिन नहीं गुजरे थे कि मर गया, तो किसी तरह भी अपने माल पर, अपनी दौलत पर, अपनी कुव्वत पर, अपनी जहव हशमत पर, अपने हुस्न पर ये फख्र करना, ये अहमकों की निशानी है। इमाम गजाली कहते हैं, वक्त साथ नहीं दे रहा, इमाम गजाली कहते हैं मेरे अजीज, तवाज़ु की सबसे बड़ी यानी इलाज उसका यह है कि तू नमाज का पाबंद बन जा, इसलिए कि आदमी का चेहरा सबसे मुकद्दस चीज है। और ये देखिए पेशानी, जिसको जबी कहते हैं, इंसान की पेशानी कितनी मुकद्दस है, मगर ये जमीन पर लग जाए तो गुरूर का इलाज हो जाता है, तकब्बुर का इलाज हो जाता है। जब तू नमाज का पाबंद बन जाए, अपने चेहरे को जमीन की तरफ लगा दे, अपनी पेशानी को अल्लाह के दरबार में झुका दे, सबसे मुकद्दस तो आदमी की पेशानी होती है, ये जब जमीन पर लगने लग जाए 5 वक्त, तो क्या होगा, इससे तकब्बुर का इलाज हो जाएगा। इकबाल इसी तरफ इशारा करता, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह के दरबार में झुक जाओ ताकि सारे दरबारों में झुकने से महफूज हो जाओ। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिख दी अजज इनकिसारी के हवाले से, बात तो बहुत मुख्तसर मगर समझने की कोशिश कीजिए। नमाज का वक्त आ गया, ये मेरे साथ जा नमाज मुसल्ला है, ये छोटा आदमी का जितना कद, अगर वो सजदा करे तो सजदा जमीन पर होता है। अच्छा जनाब, अगर सजदा जा नमाज पे करे तो पैर जमीन पर होंगे, यानी छोटा कपड़ा है। तो उमूमन हमने देखा कि हम क्या करते हैं कि सोचते हैं सजदा बहुत मुकद्दस है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जा नमाज को आगे आगे बढ़ा देते हैं, जमीन पर खड़े होते हैं ताकि सजदे की जगह जा नमाज। उलमा फरमाते नहीं, अगर जा नमाज छोटी, कपड़ा छोटा, जैसे जरूरतन कुर्ते पर नमाज पढ़नी पड़ जाए, जरूरतन शेरवानी पर नमाज पढ़नी पड़ जाए, जरूरतन बास्केट पर नमाज पढ़नी पड़ जाए, कोई छोटा तौलिया उस पर नमाज पढ़नी पड़ जाए, तो कहा कि पैर रखो कपड़े पर, पैर कपड़े पर रखो और सजदा करो जमीन पर, ताकि तवाज़ु पैदा हो जाए, आजज़ी पैदा हो जाए, इंकिसारी पैदा हो जाए। हकीकत में अजीजान गिरामी, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमे अर्ज किया और आपको याद होगा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, ऐ जमात सहाबा, एक नेकी जिससे तुम वाकिफ नहीं हो, और वो ये है कि तवाज़ु इख्तियार करो। क्या मतलब? हर शख्स से प्यार मोहब्बत से मिलो, किसी को अपने से घटिया, किसी को अपने से छोटा मत जानो। आप ईमान से कहिए, यहाँ सरमाएदार भी हैं, गरीब भी हैं, सेठ भी हैं, बड़े बड़े महकमे के अफसरान भी होंगे यकीनन, जो अपने दफ्तरों से आते अपने मातहत के साथ आदमी से और इनके सारी से तवाज़ु से पेश आए। हर बड़ा हर छोटा इसको मलहूज रखे। मेरे आका का इरशाद है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ये जो सिफतें तुमने दी, उसमें एक बात यह है कि बड़े को चाहिए कि छोटे पर शफकत करे, छोटे को चाहिए कि बड़े का अदब करे। वो शख्स जो छोटों पर शफकत न करे वो हमने से नहीं है, और वो छोटा जो बड़े का अदब न करे वो हमने से नहीं है। अगर आपस में बाहमी ये तवाज़ु पैदा हो जाए, हजस इनकिसारी पैदा हो जाए, दफ्तर के झगड़े खत्म हो जाएं, इलाकाई झगड़े खत्म हो जाएं, खानदानी झगड़े खत्म हो जाएं। अरे मेरे आका की एक अदा में जब इतने फवायद हैं, और जो मुकम्मल प्यारे मुस्तफा का गुलाम बन जाए, तो उसकी मेराज का क्या आलम होगा। रब्बे करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।